الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 26واں پارہ سورہ زاریات کی 5 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات و عیون. متقی لوگ آخرت میں باغوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، یعنی اللہ کی نعمتوں کو وہ حاصل کر رہے ہوں گے. آخذین ما آتاہم ربہم، اللہ نے ان کو جو دیا ہے وہ لیتے ہیں. انہم کانوا قبل ذالک محسنین، یہ لوگ آخرت میں آنے سے پہلے نیک لوگ تھے، یعنی دنیا میں یہ لوگ نیک تھے اور نیکی میں بھی بڑے اونچے درجے پر تھے، جس کو قرآن نے کہا محسنین. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور یہ لوگ سحری کے وقت اٹھتے تھے، عبادت کرتے تھے اور آخر میں پھر استغفار کرتے تھے. وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور یہ نیک لوگ اپنے اموال میں سائل کا بھی حق سمجھتے تھے اور بھی جو کوئی غریب ہوتا تو اس کا حق اپنے مال میں سمجھتے تھے کہ میرے مال میں ان کا حق ہے. تو جب حق بندہ سمجھتا ہے تو دینا مشکل نہیں ہوتا. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ خوبصورت اسلام اس شخص کا، اسلام تو سارا ہی خوبصورت ہے، اس شخص کے لیے بھی اسلام بڑا خوبصورت ہو جاتا ہے کہ جو خلاف اولا چیزوں سے بھی بچتا ہے. یعنی گناہ کبیرہ وغیرہ سے تو بچتا ہی ہے، جو چیز ایک نامناسب ہے، اچھا نہیں ہے، خلاف اولا بے ادبی ہے، اس سے بھی جو شخص بچتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اونچا ایمان، حسن اسلام عطا کرتا ہے. یہ حسن اسلام اور انہم کانوا قبل ذالک محسنین، یہ ملتے جلتے القاب ہیں. مقام احسان ایک اونچی چیز ہے. عبادت کے مسلسل مجاہدے کے بعد انسان کو مقام احسان نصیب ہوتا ہے. تو فرمایا ان المتقین فی جنات و عیون، متقی لوگ
گزشتہ جمعے پر بات ہو گئی تھی کہ تقوی نام ہے دو چیزوں کا، اعمال صالحہ کا بجا لانا یہ تقوی کا ایک حصہ ہے، اور ہر طرح کے گناہوں سے بچنا یہ تقوی کا دوسرا حصہ ہے۔ ایک بندہ گناہ تو نہیں کرتا لیکن نیکیاں بھی نہیں کرتا تو آدھا تقوی اس کو حاصل ہے۔ ایک بندہ نیکیاں تو ہر نیکی کرتا ہے لیکن گناہ بھی کرتا ہے تو آدھا تقوی حاصل ہے۔ مکمل تقوی یہ ہے کہ گناہوں سے بھی بچنا ہے اور اعمال صالحہ بجا لانے ہیں، اور جہاں کہیں غلطی ہو گئی تو فوراً توبہ و استغفار، اس کا حل موجود ہے۔ دنیا کے بعض قانون ایسے ہیں کہ اس میں اس کا حل ہی نہیں ہوتا، بس یہی ہے جو کچھ ہے۔ اللہ کا قانون تو یہ ہے کہ اس کا حل موجود ہے، جو بھی غلطی ہو جائے آپ استغفار اور توبہ کر لیں۔ اور قبل النزع، جب پاؤں سے روح نکلنا شروع ہوتی ہے اس وقت توبہ کا دروازہ اس بندے کے لیے بند ہو جاتا ہے، اس سے پہلے توبہ کا دروازہ بند نہیں۔ بھلے اس نے گناہ کبیرہ کیے ہوں، ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ اتنے کیے ہیں کہ زمین و آسمان کا خلا بھر دیا ہے، تب بھی وہ سمجھ لے کہ ہماری رحمت کے مقابلے میں اس کے گناہ کچھ بھی نہیں ہیں، وہ صدق دل سے معافی مانگے۔ تو تقوی اختیار کر لیا، آج سبق ہے مقام تقوی والوں کو اللہ کیا عطا کرتا ہے، عبادت کرنے والوں کو آپ یوں سمجھ لیں۔ فرمایا ان المتقین فی جنات و عیون، متقی لوگ باغوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے، مراد یہ ہے کہ اللہ کی رضا ان کو حاصل ہوگی، اور ہر طرح کی نعمتوں میں ہوں گے۔ کیوں ہوں گے؟ ان کی خوبی کیا ہے؟ فرمایا آخذین ما آتاہم ربہم، جو ان کے رب نے ان کو دیا ہے وہ اس کو بخوشی لیتے ہیں۔ بہت اس کی تفسیر ہے جو پوری زندگی کو لے رہی ہے اس جملے کی، آخذین ما آتاہم ربہم، ان کا رب جو ان کو دیتا ہے اس کو وہ لیتے ہیں۔ نعمتیں بھی داخل ہیں اور بھی کچھ داخل ہے، احکام الہی بھی داخل ہے، جس کو قرآن مجید نے دوسرے مقام پہ فرمایا نا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو اختیار کرو، ان کو لے لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوہ، اور جن چیزوں سے روکا ہے رک جاؤ، اور یہی تقویٰ ہے۔ یہاں پر بھی یہی فرمایا آخذین ما آتاہم ربہم، ان نیک لوگوں کو اللہ کی طرف سے جو دیا گیا وہ لے لیتے ہیں۔ جس طرح کی بھی نعمتیں آئیں، تھوڑی آئیں یا زیادہ آئیں، بخوشی قبول کر لی، شکوہ نہیں کیا۔ محنت تو بہت زیادہ تھی، صلہ کم ملا، عبادت تو بہت زیادہ تھی، نعمتیں کم ملی، ایسا نہیں۔ بلکہ یہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری اوقات کم تھی، عطا زیادہ تھی، اور اصل یہ گر ہے، اللہ کی رضا کا یہ گر ہے جو صوفیاء یہی سمجھاتے ہیں، خانقاہوں میں یہی درس ہوتا ہے کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے ملا ہے وہ بہت ہے، ہماری صلاحیت اور اوقات، دعائیں، استغفار ہماری کیا چیز ہے۔ تو جو بھی اللہ کی طرف سے نعمتیں ملی الحمدللہ، تھوڑی ہوں زیادہ، جو احکام ملے ان کو بھی لے لیا، ہر حکم کو اس کی حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس کو قبول کیا، بس قرآن حدیث نے بیان کر دیا ہے، الحمدللہ ہمارا فائدہ ہے، بھلے ہمیں اس میں سمجھ میں نہ آئے۔ ہماری مثال ایسی ہے جیسے ایک چھوٹے بچے کو جو چیز دیں وہ لے لیتا ہے، اس کی حکمت کو وہ نہیں سمجھتا۔ بہت ساری اسلام کے ایسے حکم ہیں کہ ہماری عقل ناقص ہے،
اور ان کو وہ نہیں سمجھ سکتے۔ بس اس کا اسلام کا ماننے کا آسان حل یہ ہے کہ جو حکم ہوا بس اس کو ماننا ہے۔ فرمایا جو اللہ کی طرف سے ان کو ملتا ہے، اب بعض دفعہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر آزمائش آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، جیسے فائدہ ہوتا رہتا ہے، راحت ہوتی ہے، صحت ہوتی ہے، ایسی کبھی بیماری بھی آ جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنا تعارف کرایا نا قوم کو تو فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي، میں جب بیمار ہو جاتا ہوں، یہ مقام خلیل ہے نا، میں جب بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ اللہ میرا مجھے شفا بخشتا ہے۔ حالانکہ بیمار کون کرتا ہے؟ بیمار بھی تو اللہ کرتا ہے نا، لیکن بظاہر بیماری ایک عیب ہے۔ یہ مقام خلیل ہے کہ اتنی نسبت عیب کی بھی اللہ کی طرف نہیں کی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو میرا رب مجھے شفا بخشتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جیسے صحت ملتی ہے، راحت، انعام، نعمتیں وغیرہ، اس پر خوش ہے، تو کبھی پریشانی بھی آتی ہے، کبھی اور دکھ درد بھی آتے ہیں، اور اسلام کے پاس اس کا حل ہے کہ صبر، اسی میں مقام ہے تیرا، صبر میں اللہ کچھ دینا چاہتا ہے۔ اور جب بندہ پریشان ہوتا ہے تو واقعتاً بے چینی سی اور بے رونقی سی آتی ہے، لیکن یہ یقین رکھے کہ جتنی بڑی پریشانی ہوگی اور آپ کا مجاہدہ بڑا ہوگا، آپ کا صبر بڑا ہوگا، اس پریشانی کے جانے کے بعد انعام بھی بڑا ملے گا۔ یہ تھوڑا سا صبر میں رہے، یہ دن چلے جائیں گے پریشانی کے، دنیا بھی عارضی ہے، اس میں اگر پریشانی ہے صبر کرے، آخرت کا انعام بہت ہے، لیکن اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کو جب دنیا میں کیسر و کسرا کے وہ نظام دیے نا جی، تو سارے رونے لگ گئے کہ کہیں ہماری نیکیاں، ہمارے جہادوں کا، ہمارے مجاہدوں کا صلہ اللہ نے کہیں دنیا میں ہی تو نہیں دے دیا، کہ اتنی زیادہ نعمتیں اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے۔ اور یہ جو آزمائش آتی ہے اس پر صبر ہو۔ آزمائش اور پریشانی میں اللہ کچھ دینا چاہتا ہے، راحت اور پیسے کی فراوانی میں تو آپ کو دے چکا ہے، اب آپ کو آزمانا چاہتا ہے۔ جب پریشانی، کبھی دفتری پریشانی، کبھی گھر کی پریشانی، پڑوس کی پریشانی، کبھی کسی کے پاس پیسے پھنس گئے وہ پریشانی، کبھی کسی کو دینے ہیں اب ہے نہیں وہ پریشانی، اور کبھی بیماری، کبھی اولاد کی، ان پریشانیوں میں اس کا کام کیا ہے؟ اس نے وہ کرنا ہے، اور اللہ کچھ دینا چاہتا ہے۔ پھر پریشانی میں اس کا دل ٹوٹے گا نا جی، پھر یہ رجوع الی اللہ بڑی توجہ سے کرے گا، اخلاص سے کرے گا۔ ایک رواج ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، اور ایک دل کی گہرائیوں سے متنبی کہتا ہے نا وَهْبَ الْأَحِبَّةُ وَهُوَ فِي سَوْدَائِهِ، اگر کوئی بکرے کا ہی دل، ویسے تو ڈاکٹر دل کا آپریشن نہیں کرتا، بائی پاس کرتا ہے، دل کو نہیں چیر سکتا، دل میں اللہ رسول کی محبت آباد ہے، وہ کیسے چیرتا ہے؟ بائی پاس کرتا ہے، سائڈ سے ایک لکی، وہ کیا کہتے ہیں، ایک رگ لگاتا ہے، اور قدرت نے کیا کیا، وہ رگ بھی فالتو رکھی ہوئی ہے جسم میں۔ متنبی کہتا ہے وَهْبَ الْأَحِبَّةِ وَهُوَ فِي سَوْدَائِهِ، دل کو جب آپ چیرو، کبھی بکرے کا دیکھ لینا چاہیے، ذبح کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک کونے میں کالا خون کا ایک ذرا سا لوتھڑا وہ نکلتا ہے، مرکز محبت وہ خون کا لوتھڑا ہے جو دل کے اندر ہوتا ہے۔ وَهْبَ الْأَحِبَّةِ وَهُوَ فِي سودا کالے کو کہتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس کالے خون کے لوتھڑے تک اس کی بے قراری پہنچے، اس بندے کی بے چینی پہنچے، اس کا دکھ درد پہنچے، پھر اس کی اللہ اور سبحان اللہ وہ صحیح دل سے نکلے گی۔ پھر وہ صوفیاء کیا فرماتے ہیں التجافی
من الدار الغرور، التجافی من دار الغرور والاستعداد الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل النزول۔ جب یہ اندر اس کو حرکت ہوگی اللہ اللہ کرنے سے، پھر اس کا تتمہ کیا ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کو آخرت کی تیاری کی فکر لگے گی، دار الخلود ہمیشہ والے گھر کو بنانے کی فکر لگے گی۔ عارضی دنیا کا گھر تو بن ہی جاتا ہے، وہ ہمیشہ رہنے والے گھر کے بنانے کی فکر لگے گی۔ مردو، دنیا کا دھوکہ سمجھ میں آ جائے گا اور پھر موت کی تیاری کرے گا موت کے آنے سے پہلے۔ موت شروع ہو جائے تو تیاری تو نہیں ہو سکتی ہے۔ تو فرمایا آخذین ما آتاہم ربہم، یہ اللہ کی نعمتوں میں لوگ ہوں گے، اللہ نے جو ان کو دیا وہ اللہ کی رضا پر راضی ہے۔ تھوڑی نعمت کوئی شکوہ نہیں، بڑی نعمت سبحان اللہ، پریشانی آ گئی رضینا بالقسمت الجبار فینا لنا علم وللآداء معلوم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر ہے، اللہ نے جس حال میں ہمیں رکھا ہے ہم بہت خوش ہیں۔ ویسے کبھی تھوڑا بہت اوپر نیچے ہوتا رہا، کوئی بات نہیں، ہمارے غیروں کو بہت دیا ہے اللہ نے۔ ہمیں جو حکم ہے نا جی، ہم سے وہ پوچھ ہوگی، غربت زیادہ آئی، امیری زیادہ آئی، فلان زیادہ ہوا نہیں ہوا، وہ اس کے فیصلے ہیں نا جی۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، وہ اس کے اپنے فیصلے ہیں، کسی کو کتنا دیتا ہے کسی کو کیا۔ لیکن ہر حال میں ہمیں کیا شریعت کہتی ہے، اس مجاہدے سے گزرنے میں استقامت علی الدین ہمیں شریعت کہتی ہے کہ وہ دین پر پکا رہے، دین پر پکا رہے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے وہ آزمائش کا ٹائم گزرتا ہے، پھر فتح کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اسلام کا ہر حکم ماننے میں مومن کو کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ جس کو یہ مقام ایمان کا حاصل ہونا کہ اللہ کا جو حکم ہے ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے، ہم کمزور ہیں، آخذین ما آتاہم ربہم، اللہ جو ان کو دیتا ہے وہ لیتے ہیں، بے پرواہی نہیں اختیار کرتے۔ وہ بہت بڑے ہفت تقلیم کے بادشاہ بن کر بھی فقیر نظر آتے ہیں جی، بہت بڑے علاقوں کے بادشاہ ظاہری طور پر سلطنت کے حکمران بن کر بھی وہ اللہ کے در کے سوالی اور فقیر نظر آتے ہیں، جب یہ ادا اس کو بہت پسند ہے۔ قرآن تو کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی، تم سب اس کے در کے فقیر ہو، اور جو جتنا بڑا ہے وہ اتنا بڑا اللہ کے در کا سوالی ہے۔ اور یہ اعزاز اللہ کے در کا سوال، انابت، عبادت، سجدہ، رجوع جب نصیب ہو جائے تو اس کا ایک کیف بھی نصیب ہوتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے سنجر علاقے کا ایک والی، ریاست کا ایک امیر مرید ہو گیا، تعلق بیت، اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا وغیرہ۔ تو عرض کیا شیخ صاحب کو کہ میں اپنے علاقے کا ایک حصہ آپ کو عطا کرتا ہوں، اس ریاست کے والی آپ بن جائیں۔ تو شیخ نے کہا آپ ٹھیک ہیں، آپ دین حاصل کر رہے ہیں وغیرہ، اور ادھر اس کے مطابق آپ کام کریں گے، بس یہی مقصد ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت، میرا دل چاہتا ہے۔ تو شیخ نے کہا کہ مصروفیت بڑھ جائے گی میری نا، رات کے سجدوں کا جو کیف مجھے نصیب ہے وہ سنجر کی سلطنت میں ہو سکتا ہے مجھے نصیب نہ ہو۔ سنجر اس علاقے کا نام تھا۔ تو یہ جس کو حاصل ہو جائے نا جی، اللہ کے در کا سوال کرنا، توبہ کے سجدے کرنا، اس کو راضی کرنا، اس میں ایک کیف ملتا ہے۔ گناہوں سے جو کی توبہ تو عاصی کا جہاں بدلا،
زمین اس کی بدلی اور اس کا آسمان بدلا۔ گناہ سے پہلے کچھ اور حالت میں ہوتا ہے بندہ، توبہ کے بعد کچھ اور حالت میں آتا ہے۔ تو اس کو فرمایا آخذین ما آتاہم ربہم، آخذین ما آتاہم ربہم، لے لیتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہے اور راضی رہتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے یوں راضی ہوتا کہ کبھی ان پر مشکل نہ ڈالتا ہوتا تو کسی پیغمبر کو آرے میں نہ چیرا جاتا، کسی کو آگ میں نہ ڈالا جاتا، کسی کو مچھلی میں نہ بسیرا کرنا پڑتا، کسی کو اپنے علاقوں سے ہجرت نہ کرنی پڑتی ہے جی۔ 70 صحابہ بیر معونہ میں نہ شہید کیے جاتے، 70 غزوہ احد میں نہ شہید کیے جاتے، سرکار کے دانت نہ شہید کیے جاتے، اور کیا سے کیا کتنے کتنے مسائل و مصائب اہل حق پر آئے اور وہ استقامت کے ساتھ رہے۔ یہ اللہ کی رضا کی دلیل ہے کہ اپنے نیک بندوں پر بھی تو یہ پریشانیاں لاتا ہے اور اس میں بھی ان کو اونچے درجے دیتا ہے۔ ہمارے اوپر پریشانی لاتا ہے اور ہمیں آزماتا ہے، میرے در پہ رہتے ہیں یا بھٹک جاتے ہیں۔ نیک لوگوں پر پریشانی لاتا ہے، ان کو کچھ اور دینا چاہتا ہے، اللہ کو تو پتہ ہی ہوتا ہے وہ صابر بن کے رہیں گے۔ نیک لوگوں پر پریشانیاں اگر نہ آتی ہوتی تو میدان کربلا میں بھی کوئی دکھ نہ ہوتا اور بھی کہیں کچھ نہ ہوتا۔ آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذالک محسنین، یہ کیوں ان کو اتنا عطا کیا گیا؟ اس لیے کہ جب یہ دنیا میں تھے انہوں نے اتنی نیکی کی، اتنی نیکی کی کہ مقام احسان حاصل کر لیا۔ مال احسان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، مقام احسان ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آ کے پوچھتے ہیں کہ حضور احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت اس انداز میں کرے کہ اللہ کو خود دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ مقام حاصل نہیں ہے، اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو اس کا دوسرا درجہ تو ضروری ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، ہماری ہر حرکت و سکون کو وہ جانتا ہے۔ حدیث میں تو آتا ہے کہ کالی رات ہو، اندھیرا سخت ہو، کالی چمٹی چھوٹی سی کہیں چل رہی ہو، اس کو بھی رب دیکھتا ہے اور اس کے پاؤں کی آواز کو بھی وہ سن رہا ہے۔ تو تیری صدا نہیں سنے گا؟ جو جب تو اٹھے گا تیری صدا نہیں سنے گا اللہ، جو ایک انتہائی تاریک میں، اور کتنی چھوٹی سی چیز ہے وہ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک سفر میں تھے، صبح کی نماز ہوئی، آپ کی عادت مبارک تھی نماز کے بعد بیٹھنے کی، تو میں بھی قریب بیٹھ گیا اور آپ نے توجہ فرمائی۔ صحابہ میں ہمیشہ کہتا ہوں بہت اونچے لوگ ہیں، مزاج شناس ہیں۔ آپ کے نائب قاصد یا خادم یا یہ وہ اتنے کچھ نہیں چڑھا اتنا سکتے، الا ماشاء اللہ قریب بیٹھ جاتے، خود توجہ فرماتے ہیں، ہاں جی کیا بات ہے۔ اور ہمارے بندے کیا کرتے ہیں، وہ دیکھ بھی رہے ہیں، فون کر رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، جی وہ جی باہر جی فلان ہو گیا، جی اس طرح ہو گیا ہے۔ بھائی آپ تھوڑا صبر کرو، اس بندے کو فارغ تو ہونے دو، اتنی بھی نہیں تمیز۔ قریب بیٹھ گئے، آپ نے توجہ فرمائی، کہا کیا بات ہے؟ کہا حضور ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پوچھئے۔ کہا مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ میرے لیے جنت میں داخلہ آسان ہو جائے۔ آپ نے فرمایا معاذ بہت بڑی چیز کا سوال کر دیا ہے، بڑی مشکل چیز کا سوال کر دیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ پھر آسان کر دے تو وہ کوئی مشکل بھی نہیں رہتی۔ سنو، تعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کی ذات و صفات میں ذرہ برابر بھی کسی کو شریک نہ بناؤ۔ یہ پہلا گر ہے اسلام میں داخل ہونے کا۔
لا الہ الا اللہ کا مطلب یہی ہے، الہ نفی جنس ہے، کوئی نہیں بس صرف اللہ ہی ہے، وہی عبادت کے لائق، وہی ہمارا معبود، وہی مشکل کشا ہے، جس پہ مشکلیں آئیں وہ کبھی مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ ہمارا اللہ وہ ہے جس پر کبھی مشکل نہیں آتی۔ ہمیشہ یہ اصول یاد رکھو، جس پر کبھی مشکل آئے وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا، وہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے کہ جس کے اوپر کبھی مشکل نہیں آتی، وہ ہمیشہ ہر کسی کی سنتا اور اس کو پھر اپنی مرضی سے عطا کرتا ہے۔ اور بعض دفعہ کسی ایسے بندے کو بہت کچھ دے دیا جائے وہ سنبھال ہی نہیں سکے، جی مانگ تو رہا ہے لیکن اللہ اپنی مرضی سے دیتا ہے۔ وہ شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ نے کہا صبح ہمارے دارالخلافہ میں جو داخل ہوگا نہیں جی سب سے پہلے ہم حکومت اس کو لکھ دیں گے۔ وہ کئی درویش رات کو اللہ اللہ کرنے گیا ہوا تھا جنگل میں، صبح کی اذانوں کے ٹائم وہی چادر جھاڑتا ہوا اس دارالخلافہ میں داخل ہو گیا۔ بادشاہ سلامت نے اپنے معاہدے کے مطابق اس فقیر کو سلطنت لکھ دی ہے۔ اب فقیر تو دعا کر سکتا ہے، دیکھو سلطنت سنبھالنا بھی ایک کام ہے، اخلاص اور فقیری بھی ایک کام ہے، لیکن لکل فن رجال۔ شیخ سعدی اپنے دوست کو ملنے پہنچ گئے، سنا بھائی بادشاہ بن گئے ہو؟ کہا چھوڑو جی بادشاہ، پہلے صرف اپنی گودڑی کی فکر اور ایک خوش روٹی کی فکر تھی، اب ساروں کی فکر اللہ نے لگا دی ہے، اب بس لگا ہوا ہوں، محنت میں لگا ہوا ہوں۔ تو بات یہ کہ مانگو اللہ سے خوب، اس کی شان کے مطابق مانگو، اپنی حیثیت کے مطابق نہیں۔ ہماری کیا حیثیت ہے؟ لیکن وہ عطا کرے گا اپنی حکمت کے مطابق، وہ پتہ سمجھتا ہے کہ اس کو کیسے رکھنا ہے تو یہ ٹھیک رہے گا۔ موسیٰ علیہ السلام سے ایک بندے نے دعا کرائی، اللہ پاک مالدار بنا دے، اللہ مجھے مالدار بنا دے۔ انہوں نے کہا اس طرح ہی ٹھیک ہے، وہ بہرحال دعا کرائی، مالدار ہو گیا۔ کچھ زمانہ بعد واپس آئے تو وہ لوگ جمع پھنسا ہوا ہے، اور کیا بات ہے جی، وہ ایک بندے کو سزا ہونے لگی ہے، وہ اس نے قتل کر دیا تھا، پتہ نہیں کیا گناہ کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام قریب گئے تو وہ وہی کہنے لگا حضرت صاحب چھڑاؤ آپ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے جو کہا تھا کہ زبردستی مالداری نہ مانگو، اللہ سے جیسے اللہ کی مرضی ہے عطا کرو، وہ آپ نے مالداری کی وجہ سے مستی کی ہے، آپ سزا بھگت رہے ہو، اللہ کی حکمت پہ راضی رہنا چاہیے۔ تو فرمایا تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، یہ پہلا گر ہے دخول جنت کا، من دخل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دخل الجنہ۔ دوسری بات نماز کا خیال رکھو، روزے کا خیال رکھو، حج کا رکھو، زکوٰۃ کا رکھو۔ پھر آگے فرمایا ہاں معاذ، کیا میں تمہیں ابواب خیر نہ بتا دوں، نیکی کے دروازے نہ بتا دوں؟ جو تم نے سوال کیا کہ مجھے ایسا کوئی عمل بتا دیجئے کہ جس کی برکت سے میرے لیے جنت میں داخلہ آسان ہو جائے، تو یہ تو بات بتا دی ارکان اسلام۔ اب اس کے بعد میں آپ کو ابواب خیر بتاتا ہوں۔ پہلا باب ہے کہ روزہ رکھا کرو کبھی کبھی، فرض روزے کے علاوہ۔ یہ روزہ ڈھال ہے، جس طرح دشمن کی وار سے بچنے کے لیے سامنے ڈھال رکھی جاتی ہے، جہنم کے سامنے یہ روزہ ڈھال بن جائے گا۔ روزہ سبب ہے مقام تقویٰ کا، روزہ سبب ہے مقام تقویٰ کا۔ روزے کا معمول ہو، پیٹ بھی ٹھیک رہتا ہے، شوگر بھی ٹھیک رہتا ہے، بلڈ پریشر بھی ٹھیک رہتا ہے۔ اور یار یہ تو دنیا چیزیں ہیں، ٹھیک رہیں نہ رہیں، جس ذات نے پیدا کیا وہ راضی رہتا ہے جی۔ دوسرا باب خیر، صدقہ دیا کرو۔ اللہ کے غضب کی وجہ سے جہنم میں انگارے دہکتے ہیں اس بندے کے لیے جس پر اللہ ناراض ہے۔ اللہ کے غضب کی وجہ سے، اللہ اس پر ناراض ہے ایک بندے پر، اللہ کے غضب کی وجہ سے جہنم کے اندر انگارے دہکتے ہیں، اور یہ بندہ جب صدقہ کرتا ہے تو وہ دہکتے ہوئے انگاروں کو اس کا صدقہ بجھا دیتا ہے۔ یہ ابواب خیر دوسرا دروازہ ہے نیکی حاصل کرنے کا۔ اور تیسرا فرمایا علیکم بقیام اللیل
رات کے آخری حصے میں اٹھ جایا کرو، اللہ کے سامنے قیام میں نظر آیا کرو، رکوع میں، سجدے میں، انابت میں نظر آیا کرو۔ رات کی تنہائیوں میں جب تمہیں اللہ توفیق عطا کر دے، انابت کرنے کی توفیق عطا کر دے، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ نے آپ کو اپنا مقرب بندہ بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ علیکم بقیام اللیل فإنہ داب الصالحین قبلکم، اس لیے کہ رات کی نماز، تہجد کی نماز، یہ سب نیک لوگوں کی عادت رہی ہے۔ مقربۃ الی ربکم، اللہ کا مقرب بندہ بننے کی، اللہ کا مقرب بندہ بننے کی یہ تہجد صلاحیت عطا کرتی ہے۔ وَمُكَفِّرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، سابقہ گناہوں کا یہ تہجد کفارہ بن جاتی ہے۔ وَمِنْهَاتٌ عَنِ اللِّسَمِ، گناہوں کو مٹا دیتی ہے، نامہ اعمال سے بھی گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ جس زمین پر گناہ کیے گئے اس کو بھی کہا جاتا ہے اس کے خلاف گواہی نہ دینا، اس نے یہ گناہ کیے تیرے سینے پر، ہم نے اسے معاف کر دیا ہے، اب اس کے خلاف میدان حشر میں گواہی نہ دینا۔ ہر جگہ سے اس کے یہ گناہ مٹا دیتی ہے، یہ تہجد اس کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اور آخری چیز جو ہمیں سب کو ضرورت ہے، یہ سابقہ چیزیں بھی اور یہ بھی، فرمایا وَمُتَرَدِّدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ، تہجد کی برکت سے اللہ پاک جسم سے ہر جسمانی بیماری کو کھینچ کر دور کر دیتی ہے۔ اور مشکل بھی نہیں، اب تو راتیں بھی بڑی ہیں۔ تو تیسری چیز حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی کہ شب بیداری، اور کیا قرآن کہتا ہے قلیلا من اللیل ما یہجعون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ اللہ کے نیک بندے رات کو تھوڑا سوتے ہیں پھر قیام میں نظر آتے ہیں۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اچھا رات کو سوئے تھوڑا ہیں، تنہائی میں عبادت میں رہے، ذکر و اذکار رجوع اللہ میں رہے، اور آخر میں کیا کرتے ہیں؟ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں کہ اے ہمارے رب، جیسے تیری شان ہے، جیسے تو نے حکم دیا ہے، اس حکم کے مطابق ہم تیری عبادت نہیں کر سکے، ہم اپنی عبادت پر بھی استغفار کرتے ہیں۔ اور یہ اصل پوائنٹ ہے، یہ اصل پوائنٹ ہے۔ آپ نفل پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، ایک مقصد ہے آپ کا، وہ پورا ہو گیا، اب امتحان ہے آپ پر۔ آپ کہیں گے نوافل پڑھے تھے اللہ نے یہ کام کر دیا، نہیں، ادھر نہیں جانا ہے، اب کہنا ہے میرا کام خالص اللہ کے فضل سے ہوا ہے، اپنی کوئی حیثیت نہیں۔ یہاں دیکھو رات کو اٹھے جی، میدان حشر میں ایک ندا لگے گی، فرشتہ ندا لگائے گا، علیحدہ ہو جاؤ وہ لوگ جو رات کو بستروں سے جدا رہتے تھے اور اللہ کو یاد کرتے تھے۔ بستروں سے جدا تو چور بھی رہتا ہے، دوسرے تیسرے بھی رہتے ہیں، بستروں سے جدا رہتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، وہ ندا لگانے والا ندا لگائے گا، رات کو بستروں سے جدا ہو کر جو اللہ کو یاد کرنے والے تھے وہ لوگ جدا ہو جاؤ۔ حدیث کے الفاظ ہیں، بہت بڑا اجتماع ہوگا لیکن یہ لوگ اس اجتماع کے مقابلے میں تھوڑے نظر آئیں گے۔ اعلان ہوگا بغیر حساب کتاب کے ان کو جنت الفردوس میں داخل کر دیے جائے، یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں۔
قرآن کی آیت ہے سورہ سجدہ، فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، وہ کدھر ہیں لوگ جن کے جسم بستروں سے جدا رہتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے بستروں سے الگ ہو کر۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، اپنے رب سے مناجات میں مصروف ہو جاتے ہیں، اس کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈر بھی رکھتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے ہمارے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اگلی آخری ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، یہ بھی نصیب ہو جائے ہم سب کو کہ اپنے اموال میں محتاج کا حق سمجھتے تھے۔ یاد رکھو، بندہ بیٹا پیسے مانگتا ہے کتنی خوشی سے بندے دے دیتے ہیں، پتنی بیٹے کو خوشی سے دیتے ہیں یا بیگم کو زیادہ خوشی سے دیتے ہیں، یہ اپنا تجربہ ہوگا۔ اور والدین کو ضرورت ہو تو ماشاءاللہ اکثر لوگ خوشی سے دیتے ہیں، اکثر کہا ہے، اچھا 100% نہیں ہو سکتا، ورنہ یہ واقعات جو سنتے ہو پڑھتے ہو، وہ باپ جس نے ہمیشہ کمایا، باہر کے ملکوں میں بھی رہ کر بیٹوں نے اس کو گھر سے اٹھا کر باہر پھینک دیا، واقعات آپ دیکھ رہے ہیں۔ باپ کی بھی غلطی ہے، اس نے اپنے بچے کی تربیت اسلامی کیوں نہیں کی؟ اگر اسلامی تربیت کرتا تو بیٹا اپنے باپ کو محبت کی نظر سے دیکھ کے حج عمرے کا ثواب کماتا رہتا۔ اس نے بھی دنیا کما کے دی کہ میرا بیٹا دنیا میں پیچھے نہ رہے۔ کاش کے والدین کو یہ شوق ہو کہ میرا بیٹا دین پڑھنے میں پیچھے نہ رہ جائے، تو پھر یہ منظر نہ دیکھنا پڑتا کہ بچے اٹھا کے اس کو باہر پھینک دیتے ہیں، اس کی ٹانگ بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ جب بندہ اپنے مال میں، اپنے تنخواہ میں، اپنے کاروبار میں، نفع میں غریب کا حق سمجھتا ہے، رشتہ داروں کا حق سمجھتا ہے، تو دینے میں مشکل نہیں ہے۔ بھائی جب ہم سمجھتے ہیں کہ بجلی کا بل آیا دینا ہے، ہمارے ذمہ حق ہے، تو مشکل کیا ہے؟ اسی طرح فقیر کو دینا بھی یہ سمجھیں کہ اللہ نے جو ہمیں زیادہ دیا ہے اس میں سارا ہمارا نہیں ہے، ہمارے بیوی بچوں کا ہے، ہمارے رشتہ داروں کا ہے، پڑوسیوں کا ہے، محتاج غریب لوگوں کا بھی اس میں حق ہے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا شب بیداری کرو۔ شب بیداری میں سب سے اونچا مقام تو مقرب اللہ ہے نا جی، گناہ معاف وغیرہ، شریعت کے آداب نصیب ہوتے ہیں۔ شریعت کے آداب دیکھو، ایک ہوتا ہے گزارا ہو گیا، ایک ہوتا ہے چیز کو اس کے جملہ صفات کے ساتھ حاصل کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ کھانا کھایا، دال ساگ کوئی چٹنی سے ہو گیا، گزارا ہو گیا، اور ایک ہے اچھا قسم کا کھانا کھانا، دونوں میں فرق ہے۔ اسی طرح روحانیت میں بھی آؤ نا، نماز سنت کے مطابق، خوشبو سنت کے مطابق، ٹوپی پگڑی سنت کے مطابق، تمام غموں سے ہٹ سے کٹ کر اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ مانا حرام کرنا، تمام نماز کے علاوہ اس اللہ اکبر نے حرام کر دیا ہے۔ ایک یہ ہے، اور ایک میرے بابو کے سر سے ٹوپی بھی دنیا نے اتار دی، پگڑی تو پہلے اتاری تھی، پھر ٹوپی اتار دی، اب آہستہ آہستہ قمیض بھی اتار رہے ہیں، اور ہم اتارتے جا رہے ہیں۔ اور ان کو سمجھاؤ بھائی بازو اوپر ہیں، نماز مکروہ ہوتی ہے، اور چل صبر کر، پہلے پگڑی اتاری نا جی، اور جنہوں نے نہیں اتاری 20 سال کے مجاہدے کے بعد پھر بھی پگڑی زندہ ہی رہی۔ ہاں، اسلامی ملکوں میں دفتر میں داڑھی رکھنا مشکل ہے، بڑا مجاہدہ ہے، 100 شہیدوں کا ثواب ایسی تھوڑا ہوتا ہے۔ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ 100 اجر شہید، ہے جی، 100 شہیدوں کا ثواب سنت کو زندہ کرنے میں ہے۔
مشکل ہوتا ہے، لوگ باتیں کرتے ہیں، باتیں سننا بھی کسی کسی کا جگر ہوتا ہے، تو نوکری حاصل کرنا۔ میں ایک دفعہ ایک عام پبلک گاڑی میں بیٹھا تو پیچھے لوگوں نے ڈرائیور کو کہا ہم تو نہیں بیٹھتے ہیں، اتنی بڑی بڑی داڑھیوں والے لوگ اندر بیٹھے ہیں، وہ مسلمان ہی ہوں گے ظاہر ہے، یہی سمجھتے ہیں۔ وہ یار بس میں ہم اپنی سیٹ پر بیٹھے ہیں، داڑھی ہماری اپنے چہرے پر سینے پر، آپ کو چبھ رہی ہے کہ آپ اس بس میں ہی نہیں بیٹھتے؟ اندازہ لگاؤ نا۔ دیکھو ہم سب کا عقیدہ ہے اور یہ ضروری ہے کہ اللہ کے پیغمبر سارے خوبصورت، ظاہراً باطناً، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت۔ آپ خود فرماتے تھے یوسف سوی تھے میں ملیح ہوں، یوسف سفید زیادہ تھے میرا رنگ دلکش زیادہ ہے، میں خوبصورت اس لحاظ سے زیادہ ہوں۔ اگر داڑھی خوبصورتی میں فرق ڈالتی ہوتی تو اللہ کسی پیغمبر کو داڑھی نہ عطا کرتا۔ سب پیغمبر داڑھیوں والے ہیں، اپنے ایمان کی کمزوری کی طرف آؤ۔ داڑھی والے کو گاڑی میں نہیں برداشت کر رہے تو دفتر میں کیسے کریں گے؟ اور اگر میں ملازمت لینے کے لیے چلا جاؤں گا تو مجھے کیسے ملے گی؟ وہ مولوی صاحب ہے پگڑی یہ داڑھی کیا کر رہے ہو؟ کیسے تم آ کے نوکری حاصل کرنے آ رہے ہو؟ میں دفتر والے ساتھیوں کہتا ہوں پکے رہا کرو، پکے، 100 شہیدوں کا ثواب آسان نہیں ہوتا، اور کوئی کہے کچھ گلہ شکوہ تو خوش ہو جایا کرو، سبحان اللہ یہ قبول ہو رہا ہے۔ کسی نیک کی صحبت میں رہتے ہیں ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اور جو پگڑیوں پہ پکے رہے نا جی 20 سال کے مجاہدے کے بعد، اور یار کبھی سوچا ہے وزیر داخلہ مولا، وزیر خارجہ مولوی صاحب، وزیر فلان مولوی صاحب، فلان سارے، وہ تو سارے دنیا کے عہدے قدرت نے کیا دکھا دیا، پگڑی اور داڑھی والوں کے پاس ہو گئے۔ استقامت تو کرو نا، پھر اللہ تمہیں بھی عطا کرے گا۔ تم تو دفتر میں مولوی کو برداشت نہیں کرتے ہو، یار مسجد میں بھی ان کا بس چلے تو برداشت نہ کریں۔ واللہ بعض جگہوں میں ایسے ایسے حالات سامنے آتے ہیں، لیکن سبق جو نہیں پڑھتے تو امامت کیسے کرا لیں؟ اس لیے مجبوراً برداشت کیا جا رہا ہے مولوی کو، الا ماشاء اللہ۔ بات یہ پیغمبر کی سنت میں سب بہاریں، سب برکتیں ہیں۔ نہ اٹھا پھر کوئی رومی، اقبال مرحوم کو بھی ثواب پہنچاتے ہیں نا، فرمایا نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالا زاروں سے، وہی آب و گل ایراں وہی تبریز ہے ساقی۔ اب رومی کیوں نہیں آ رہا، سعدی کیوں نہیں آ رہا، یہ مٹی وہی ہے، یہ باغ باغیچے نہر ندیاں وہی ہیں۔ نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالا زاروں سے، وہی آب و گل ایراں وہی تبریز ہے ساقی۔ نہیں دے نومید اقبال اپنی کشت ویراں سے، گناہ بہت کیے ہیں نومید نہ ہو، ادھر تو ندا لگتی ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ اللہ کے سامنے اپنے سابقہ گناہوں کی ندامت پہ ذرا نم ہو جائیے، یہ جسم کا وجود جو مٹی سے بنا یہ بڑا زرخیز ہو جائے گا۔ کیسے زرخیز ہوگا؟ قرآن کہتا ہے جب ہم راضی ہو جاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں جب ہم راضی ہو جاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں اپنے بندے کے بارے میں؟ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، جب ہم راضی ہو جاتے ہیں تو اپنے بندے کا سینہ اسلام کی محبت کی خاطر کھول دیتے ہیں۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ فقیر راہ کو بخشے گئے، اقبال مرحوم اپنے آپ کو فقیر کہہ رہا ہے، فقیر راہ کو بخشے گئے اسرار سلطانی، بہا میری نوا کی دولت پرویز ہے ساقی۔ انگلش پڑھے ہو نا دوستو، اردو پڑھی ہوتی تو یہ میرا آخری شعر بھی سمجھ آتا۔ بہا میرے نو کی دولت پرویز ہے ساقی،
اقبال مرحوم کہتا ہے میرے دل کی سوز، میرے دل کی انابت اللہ، میرے دل کی کیفیات کی اگر قیمت لگانا چاہتے ہو، وہ سابقہ میں نے رومی بیان کیا، سعدی بیان کیا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، ندامت کے دو آنسوؤں سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہ فقیری سبق جو میں نے بیان کیا، یہ میرے دل کی آواز ہے، اس کی قیمت لگانا چاہتا ہے تو اس وقت کے پرویز کی سلطنت کی حکومت کی قیمت بھی اس قیمت کو ادا نہیں کر سکتی۔ اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا